السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے اور آج آپ کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایکسا سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا پر جو میڈیا میں بحث ہو رہی ہے اور اس میں سوالات بھی ہو رہے ہیں، کچھ ڈیبیٹ کی شکل میں باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس سے متعلق ساری باتیں کر لیں۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کو یہ کیریکٹر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے کسی کا سائڈ نہیں لے۔ یہ ایک جرنلسٹ کی شان ہوتی ہے کہ اس کے ایمانداری اور اس کے پیشے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جو بات نیوٹرل بن کر کے بات کرے اور نیوٹرل بن کر کے معاملے کو پیش کرے۔ بہرحال اب چونکہ میڈیا بھی پارٹی وائز ہے، ہر میڈیا ایک پارٹی سے جڑی ہے، ہر میڈیا کی ایک پارٹی ہے، لہٰذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک مطلب انصاف کے ساتھ بات کریں گے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ جن کو لے کر کے میڈیا میں آ رہے ہیں تو دو طریقے سے لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ ایک کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسلامک اسکالر ہے اور وہ اسلامک اسکالر نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ پتہ ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو اسلامک اسکالر لے کر آ رہے ہیں انہی سے اعتراض بھی کروا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی سائل ہے، سوال پوچھنے آیا ہے تو وہ سوال سنے، اس کو جواب دینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، تو زیادہ کیا کرے، جواب پر وہ کراس کوشچن کرے۔ لیکن وہ اسکالر بھی ہے، وہی سائل بھی ہے، وہی جواب بھی دیتا ہے، وہی کراس کوشچن بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر کے جناب کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس میں ایسے لوگوں کو لے کر آیا جا رہا ہے جو اسلام کے لیے بھی نہیں جانتے ہیں۔ ابھی میں این ڈی ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے ایک صاحب کو آئے، انہوں نے کہا اصل میں یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے نا، چونکہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، لہٰذا اس فرقے کے لحاظ سے الگ الگ طلاق ہے۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ فرقہ کیا چیز ہے اور مسلک کیا چیز ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اچھا ایک دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ 3 طلاق اگر دے دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے، یہ احناف کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی جاہل آدمی ہے کیونکہ یہ چاروں امام کا ایک ساتھ کا مسئلہ ہے، احناف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ پبلک کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ تو میری جو طاقت ہے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ سارے کنفیوژن کو کیا کیا جائے، دور کیا جائے۔ تو ہم ایک سوال پر بات کریں گے اور اگر یہ ہماری ریکارڈنگ اچھی ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا پورا یوٹیوب پر ڈالیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہم چاہتے ہیں کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ایکسا سول کوڈ ہے کیا؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہم ایکسا سول کوڈ یا سول یونیفارم کی بات کر رہے ہیں، اب تک سرکار نے ہم کو یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ جو قانون بنانے والے ہیں ہم، وہ قانون ہے کیا؟ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دیش ہوگا، ایک قانون ہوگا، وہ ایک قانون ہوگا کیا یہ تو بتائیے۔ اس سے صرف مسلمان ہی نہیں متاثر ہونا ہے، سبھی لوگوں کو کیا ہونا ہے، متاثر ہونا ہے۔ بھائی جب آپ ہم کو بولیں گے کہ ہیلمٹ لگا کے چلو ایسا قانون ہے، تو ہم سرکار کی پر اعتراض نہیں کریں گے کہ وہ ہیلمٹ کیوں نہ لگائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی لپیٹ میں آئے گا، لپیٹ میں تو بے شمار لوگ آئیں گے، سمجھے نہیں؟ تو ایکسا سول کوڈ کا ابھی تک جو ہے کوئی ڈرافٹنگ سرکار نے نہیں کیا ہے، یہ صرف آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے کہ اگر ہم ایسا کر دیں گے تو آپ کا ایمانی ٹمپریچر کہاں ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو، ورنہ ابھی تک کوئی ایکسا سول کوڈ نام کی کوئی چیز ابھی قانون بنا نہیں ہے۔ کہا مولانا صاحب مسلمانوں میں طلاق دینا بہت آسان ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں طلاق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتا دیں آپ کو کہ یقینی بات ہے کہ طلاق ایک بہت بری چیز ہے۔ مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی سرکار جو یہاں پہ مان رہی ہے یا غیر سرکاری رپورٹ ہے وہ 17 کروڑ کی ہے۔ 17 کروڑ میں اندازہ یہ ہے کہ 2 لاکھ لوگ عورتیں مطلقہ ہیں، 2 لاکھ عورتیں مطلقہ ہیں۔ اگر آپ فیصد نکالیں گے تو 1.1% نکلے گا۔ یہ بات کوئی نہیں بولتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں 1% ہم طلاق یا 2% یا 5% بھی طلاق دے رہے ہیں تو ہمارے یہاں 4% بیوہ سے شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اگر ان کے یہاں 4% طلاق بھی ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد بیوہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں اگر طلاق ہو بھی جائے تو بیوہ کے بھی پوچھنے والے موجود ہیں، بیوہ کی شادی میں ویسے ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ طلاق کا فیصد کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج کی تاریخ تک یہ بات بتاؤں
کبھی بھی طلاق کا فیصد عرب دنیا کو ملا لیا جائے تو 4% کو کراس نہیں کیا ہے اب تک، ٹوٹل 4% کو کراس نہیں کیا ہے۔ اور یہی طلاق کے فیصد اس وقت یورپ میں 49% ہے۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ 49% ہے۔ 49% طلاق ہے، ہر دوسری عورت مطلقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی جب کوئی کام کرے گا تو کم ہوگا، دو مل کر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ اب عورت بھی طلاق دے رہی، مرد بھی طلاق دے رہا ہے، تو مرد جب طلاق دے گا تو ہمیشہ طلاق کا ریشو کم ہوگا، اور عورت دینے لگی تو 45% وہ دے رہی ہے، 5% مرد دے رہے ہیں، 4% مرد دے رہے ہیں، 45% وہ دے رہی ہے، تو 49% طلاق۔ اور وہ بھی ایسے لوگ طلاق دے رہے ہیں کہ جن کے گھر میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے کہ طلاق کوئی چیز ہے۔ ایک سوال اسی سے ملتا جلتا یہ پوچھا گیا ہے، یہیں پر ہندوستان میں 100 کروڑ کی آبادی کہی جاتی ہے کہ غیروں کی ہے، ان مسلمانوں کے علاوہ۔ تو اگر 100 کروڑ آبادی ہے تو تقریباً اندازہ ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہے مطلقہ ہیں، یا انہوں نے بیوی کو چھوڑ رکھا ہے، نہیں طلاق دیا، کیونکہ طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں ہماری جو ہے وہ پردھان منتری جی کی بیوی بھی ایک شامل ہے، اس چھوٹی ہوئی میں وہ بھی شامل ہے۔ تو 1 کروڑ 80 لاکھ جو ہیں، اگر ان کا فیصد نکالتے ہیں تو 3.7% نکلتا ہے۔ مسلمان جن کے پاس پرمیشن ہے طلاق دینے کی، جس پر ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ بہت طلاق ہو رہی، ان کا 1.1% ہے، ان کا 3.7% ہے۔ 3.7% کو بولنے والا کوئی نہیں ہے، 1.1% والا بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ لہذا پریکٹیکلی بات کرنی چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب دنیا کے کسی مذہب میں طلاق نہیں ہے، صرف اسلام میں طلاق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی آسمانی مذہب ہو یا کیا کہتے ہیں لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہو، طلاق کا کوئی نظام یا طلاق کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کرسچینٹی میں ہے کہ میرج ڈیسائیڈڈ ان دی ہیون، آپ کی تقدیر میں عورت لکھ دی گئی، پاگل ہے تو بھی تمہاری عورت ہے، مر گئی تو بھی تم شادی نہیں کر سکتے، ہر حال میں وہ تمہاری عورت ہے جو کچھ بھی ہے۔ اسلام نے طلاق کا نظام رکھا، ٹھیک ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ صرف اسلام میں ہے۔ اسلام کے ہی نظام کی بنیاد پر دنیا کی ساری پارلیمنٹ نے طلاق کا نظام رکھا، جس کے مذہب میں نہیں تھا، مجبور ہو کر کے، کیونکہ سب نے محسوس کیا کہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ بھائی دو دوست مل کر کے رہتے ہیں، سب سے بڑے دوست میاں بیوی ہوتے ہیں، رفیق حیات کہتے ہیں۔ دو دوست میں ایسے چانسز تو ہیں کہ ایک وقت آ جائے کہ صاحب ہماری تمہاری نہیں نبھ رہی ہے، اب یہ بتائیے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ ڈنڈا لے کر ایک بات یہ کہہ سکتے کہ نہیں تمہاری نبھے یا نہ نبھے، تم کو ہر حال میں رہنا ہی رہنا ہے۔ دوستی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دوستی زنجیر سے نہیں جکڑ کے بنائی جا سکتی۔ اب میاں بیوی اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہو گئی ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ایک مسئلے کا حل نکالنا ہی ہے، اسی کا نام طلاق ہے۔ تو اسلام میں پہلے سے موجود ہے، ساری دنیا میں موجود نہیں تھا، سبھی لوگوں نے اسلام سے سیکھ کر کے کیا کیا، جانا کہ طلاق کسے کہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے نظام بنایا، یقینی بات ہے کہ انسانی نظام میں گڑبڑی ہوگی، انہوں نے گڑبڑی کیا، طلاق کے جو سسٹم بنائے گئے اگر ایگزیکٹ اسلام کا بنا دیتے تو اسلام کا پرچار ہونے لگتا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر آدمی نے اپنے اپنے طریقے سے بنایا، 49% طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری لیکیج، ہماری ویکنیس، ہماری سب کچھ وہ جانتا ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے، اس موبائل کو جس نے اصل آدمی جس نے بنایا ہوگا، مینوفیکچر کا جس نے سب سے پہلے، اس کو اس کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔ اللہ، ہم دنیا کی ٹپکل مشین ہے، ہمارے بارے میں سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اس نے بنایا، 4% کو نہیں کراس کرایا، انسان نے بنا لیا، 49% طلاق ہو گئی۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بعض جج یہ کہہ رہے ہیں، یہ آیا جج کا بیان کہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے یہ دھارمک معاملہ نہیں ہے، لہذا یہ جو مسلمان چلا رہے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 25، ابھی ہم آرٹیکل 25 پہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 25 دفعہ نمبر 25 یا دھارا نمبر 25 جو ہے اس کا حق چھینا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، یہ کوئی دھارمک معاملہ ہے ہی نہیں، اس کو دھرم سے نکاح کو نہیں جوڑا جائے۔ ہمارا یہ کہنا ہے، میں نے اس کے پہلے مرکز میں بات کی تھی کہ اگر نکاح پڑھانا ہوتا ہے ہندو کو تو پنڈت جی کو بلاتا ہے،
کرسچن کو نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو فادر کو بلاتا ہے, مسلمان کو نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو مولوی صاحب کو بلاتا ہے. سارے لوگ دھرم کو, گرو کو بلاتے ہیں اور پھر بھی یہ دھارمک معاملہ نہیں ہے. یہ کیا مانا ہوا؟ آپ اس کام کو مینیجر کو بلا لیجیے, چیئرمین صاحب کو بلا لیجیے, فلاں صاحب کو بلا لیجیے, اس کے صاحب تو نکاح نہیں کرتے, نہ شادی کرتے, نہ بیاہ کرتے, بلکہ ہر جگہ پر کیا کیا جاتا ہے, ہر جگہ پر آپ دھارمک گرو کو بلاتے ہیں اور اس کے باوجود یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ دھرم کا معاملہ ہے. یہ عجیب بات ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب اسلام میں 4 شادی کی اجازت کیوں ہے؟ یہ لمبی چوڑی بات ہے. میں پورے ہندوستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, پورے بھارت کے لوگوں سے, کہ 250 آدمی بتا دو پورے بھارت میں جس نے 4 شادی کی. 17 کروڑ میں 250 آدمی بھی نہیں ہیں. پورے ہبلی میں 100 سال کے اندر اگر کوئی تاریخ بتا سکتا ہے تو صرف 2 آدمی کی بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں بتا پائے گا. 100 سال کے اندر پورے شہر میں اگر کوئی آدمی بیک وقت 4 شادی کیے رہا تو زیادہ 2 آدمی ہیں. بنگلور میں ہمارے علم میں, ہم لوگوں کے علم میں 1 ہی آدمی تھا, ایک آدھ کوئی اور ہوگا. تو پورے بھارت کو ملائیں گے تو 250 آدمی بھی ایسے موجود نہیں. آپ ہبلی میں آج بتا دیجیے کہ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جن کی 4 شادی ہوئی ہے. یہ جو چلایا جا رہا تھا کہ ہماری تو شرافت ہے کہ ہم کو اجازت ہے, پھر بھی ہم کر نہیں رہے ہیں. تمہارے یہاں اجازت نہیں ہے, تم نے 20 گرل فرینڈ رکھ رکھا ہے. ہم نے تو, ہم کو اجازت ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, اتنا بڑا ہنگامہ ہے. تم کو اجازت نہیں ہے, تم گرل فرینڈ رکھے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب جان بوجھ کر کے مردوں کی ہوشیاری ہے. کیا مردوں کی ہوشیاری ہے؟ اگر دوسری بیوی کو لیگل بنا دیا جائے گا تو نتیجہ نکلے گا اس کے لیگل رائٹ ہو جائیں گے. لہذا ایسا ہے کہ یہ قانون بناؤ کہ دوسری بیوی ان لیگل ہے, گرل فرینڈ لیگل ہے. کیونکہ گرل فرینڈ کا کوئی رائٹ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ابھی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جرمن کا غالباً جو ہے پریزیڈنٹ آیا, اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ آئی. قانون یہ ہے پروٹوکول کا کہ جو ایسے عہدیدار ہیں ان کی بیوی کو بھی وہی سرکشا اور وہی حفاظت اور ڈیفنس دی جائے. اب ہندوستان کے سامنے معاملہ پھنس گیا کہ صاحب یہ تو گرل فرینڈ ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس گرل فرینڈ کو ملنے نہیں دیا سیکورٹی والوں نے, حالانکہ وہ کہہ رہا ہے میری بیوی. انہوں نے کہا بیوی نہیں, گرل فرینڈ ہے, آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو انلیگل رکھنے کی وجہ کیا ہے, تاکہ مردوں کے اوپر ذمہ داری نہ رہے اور انلیگل لحاظ سے اپنے حاجات اپنی پوری کرتے رہیں. کیونکہ اتنا زیادہ, دوسری وجہ بھی ہے, اتنا زیادہ عورتوں کو حقوق دے دیے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں ایک بڑی آبادی ہوم لیس ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے. گھر نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے نہیں اس لیے گھر نہیں ہے, نہیں. میں نے اس میں بہت سے لوگوں سے انٹرویو لیا. گھر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے اتنے حقوق دے دیے ہیں کہ وہ گھر والی لانا چاہتا ہی نہیں ہے. تو کیا کر رکھا, ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ کون اپنے سر اتنی مصیبت دے گا. اب وہ کیا کرتے ہیں, ایک بیگ ہے ان کے پاس, ایک جوڑا کپڑا بیگ میں رکھے, ایک بدن پہ رکھے, ایک لانڈری میں رکھے. بڑے بڑے آفیسر سے پیسے کما رہے ہیں, ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا, بستر لگایا انہوں نے, کہیں پل کے نیچے جہاں سو گئے. تو میں نے کہا اس وقت کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بیوی لائیں گے تو اتنی بڑی مصیبت ہے. یقینی بات ہے کہ انسان جب قانون بنائے گا اس نے تو کیا سوچا کہ بیوی کو خوب حق دے دیا جائے تاکہ عورتیں خوش ہو جائیں. عورتیں خوش ہو گئی, شادی کرنے والوں کو موجود تھی. آپ کو معلوم ہے 2018 کی رپورٹ یہ ہے کہ 4 کروڑ آبادی جاپان کی کم ہونے والی ہے. کتنی؟ 4 کروڑ بیک وقت. اب جاپان کی آبادی کم ہونے والی, کیوں کم ہونے والی ہے؟ لوگ شادی کر ہی نہیں رہے. اور اگر آپ فزیکلی اس کو دیکھیں, پارک میں چلے جائیں, ہمارے ہندوستان کے پارک میں ایک بڑی تعداد کس کی ہوتی ہے؟ بچوں کی ہوتی ہے. وہاں ایک بڑی تعداد بوڑھوں کے, بچے نظر ہی نہیں آ رہے, کیونکہ درمیان میں جو گیپ کر دیا گیا, بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں, شادی ہی نہیں ہو رہی ہے, بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو اچانک ان کی آبادی میں یہ پرابلم ہونے والی ہے. لہذا اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون ہے. اس کے علاوہ جو 4 شادی کی جو اجازت دی گئی ہے, جب اسلام یہ کہہ دیتا کہ 4 شادی کرنا ضروری ہے تب آبجیکشن صحیح تھا. اجازت دی گئی ہے اور پھر بھی کرنے والے گنتیوں انگلیوں پر بھی نہیں گنے جاتا. پوچھیں گے یہ سوالات سارے کے سارے جو ہے نا وہ میڈیا میں رن کیے ہیں. پوچھیں گے مولانا صاحب شریعت نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے اور مردوں کو اس کا ڈبل دیا ہے. کئی مرتبہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں, لیکن اب چونکہ اب یہ تو آیا ہے تو جواب دیتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان حصہ ہی نہیں دے رہے. یہ تو آدھے کی بات کر رہی ہے
होना ये चाहिए था कि वो कहती कि मुसलमान हिस्सा नहीं दे रहे, हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने शराफत दिखलाई है इस मामले में कि उसने ये कहा है कि मुसलमान आधा हिस्सा देते हैं। वो इस बात से कह रही है कि तुम्हारे कानून में इतना लिखा, देते वो भी नहीं है। एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा गुनाह मुसलमान लगातार करते जा रहे हैं। बहरहाल वो जो आधा हिस्सा दिया गया है, मिसाल के तौर पर एक आदमी की एक बीवी है, एक लड़की है, एक लड़का है। बीवी को 12.5 रुपए दे करके बकिया जो है लड़का और लड़की 2 और 1 के तनासुब से बांट लेंगे। लड़की को एक हिस्सा देने की बुनियादी वजह क्या है कि लड़की अगर शादी नहीं हुई है तो भैया के ऊपर डिपेंड रहना है, भैया ही को खर्चा चलाना है, लिहाजा भैया को ज्यादा पैसा चाहिए। लड़की की अगर पढ़ाई लिखाई चल रही है तो भी भैया के ऊपर जिम्मेदारी है। अम्मा जो मौजूद हैं वो लड़की के साथ तो नहीं जाएंगी रहने के लिए, अम्मा भी हमारे साथ ही रहेंगी, अम्मा का खर्चा भी हमको बर्दाश्त करना है, हमको ज्यादा पैसा चाहिए। शादी होने के बाद जब आप चली जाएंगी तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होना है, आपको कम खर्चा चाहिए। और फिर वहां से भैया और अम्मा से जब मिलने आएंगे तो अपना टिफिन लेकर नहीं आएंगे, फिर आपको भैया को खर्चा चाहिए। ज्यादा भैया को जो ज्यादा दिया गया है पैसा, ये उसकी वजूहात है। भैया एक मेहमान भी लेकर आने वाले हैं, उनका खर्चा भी भैया को देखना है। तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड होने जा रहे हो, तुम्हारा जो लेके दो वो भी बचना है। या भाई बुनियाद पर आधा उसने दिया है, इसको समझने की कोशिश करें। पूछा गया मौलाना साहब, एक मस्जिद में 3 तलाक पसंद नहीं की गया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मामला आया तो आपने फरमाया कि मैं अभी जिंदा हूं और तुम लोग कुरान मजीद से खेलते हो, तो फिर जब इतना अल्लाह के रसूल नाराज हैं तो ऐसा कहते हैं कि जिस चीज से नाराजगी हो वो चीज भी वाक़ई हो जाए। नहीं समझे मेरी बात, हमारे साथ रहेंगे तो समझेंगे। सवाल ये किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल के सामने ये बात कही गई, नसाई की रवायत का ये हवाला है जो बोल नहीं रहे। नसाई में ये रवायत है कि एक साहब के बारे में अल्लाह के रसूल से कहा गया कि सलाह साहब ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, एकदम सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी हयात हूं और तुम लोग जो है कुरान मजीद से खिलवाड़ करते हो। उनका कहना यह है कि जब अल्लाह के रसूल नाराज हुए तो लिहाजा ये 3 तलाक नहीं पढ़नी चाहिए। ये दलील दे रहे हैं कि जब अल्लाह और उसका रसूल नाराज है तो वो काम नहीं होना चाहिए। भाई देखें, एक आदमी, अब जवाब दे रहा हूं, एक आदमी मुसलमान है, मुसलमान से दूसरे मजहब की तरफ ट्रांसफर होना अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह बहुत इससे नाराज होता है कि कोई आदमी इस्लाम को क्या करे, छोड़ दे। लेकिन अगर वो छोड़ेगा तो वो गैर मुस्लिम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप ये नहीं कह सकते नहीं अल्लाह नाराज हुआ लिहाजा तुम्हारा मैं अभी भी मुसलमान हूं। वाकई तो पेश आया, बीवी उसकी छूट जाएगी, मुर्तद हो गया। तो ये जो फार्मूला बयान किया जा रहा है कि अल्लाह और उसका रसूल नाराज है लिहाजा वो चीज वाकई नहीं होगी, चीज तो वाकई हो रही है, ज्यादा ये कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कत्ल है, कत्ल अल्लाह को बहुत नापसंद है, ठीक है। अब एक बंदे ने कत्ल कर दिया तो बोल दिया कि अल्लाह को बहुत नापसंद है लिहाजा मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अल्लाह को ये काम पसंद नहीं है। सजा से बच जाएगा क्या? सजा तो मिलेगी। लिहाजा ये कोई